بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ سیرت سیریز کے 24ویں ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کی کوششیں اس عنوان کے تحت کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھولنے اور پھلنے لگی، لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر کے اسلام میں داخل ہونے لگے اور دھیرے دھیرے اسلام اور مسلمان مضبوط ہونے لگے، تو مشرکین مکہ بہت فکر مند ہو گئے اور آپسی مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے کئی طریقے اختیار کیے۔ پہلا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جائے، اسے پاگل، جادوگر، کاہن اور دیوانہ کہا جائے، اس کی باتوں کو جھٹلایا جائے تاکہ لوگ آپ سے بددل ہو جائے اور آپ کی باتوں میں نہ آئے۔ چنانچہ مشرکین کبھی آپ پر تہمت لگاتے، کبھی آپ کو گالیوں کا نشانہ بناتے اور کبھی آپ کو مجنوں اور پاگل کہتے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ ان کفار نے کہا، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا، تو یقیناً پاگل ہے۔ کبھی آپ پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے۔ اللہ نے فرمایا، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور کافر لوگ کہتے کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ دوسرا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ختم کرنا، آپ کی لائی ہوئی شریعت میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، اسے بیجا اعتراضوں کا نشانہ بنانا تاکہ لوگوں کو آپ کی دعوت پر غور و خوض کرنے کا موقع نہ ملے۔ مشرکین قرآن کے متعلق کہتے تھے، اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، کہ یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں جنہیں آپ نے لکھوا لیا ہے، اب یہ صبح و شام آپ پر تلاوت کیے جاتے ہیں، اور کہتے کہ یہ جھوٹ ہے جسے اس نے خود سے گھڑ لیا ہے، ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی مدد کی ہے۔ تیسرا طریقہ، میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اوپر بیان کیے گئے دونوں طریقے میں جب کامیاب نہ ہوئے تو مشرکین نے بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملانے کی کوشش کی تاکہ اسلام اور کفر خلط ملط ہو جائے۔ قرآن پاک میں اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تاکہ وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ مشرکین کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تجویز رکھی گئی کہ 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ اور عبد بن حمید کی ایک روایت میں ہے کہ مشرکین نے کہا، اگر آپ ہمارے معبودوں کو قبول کر لیں گے تو ہم بھی آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ مشرکین کی طرف سے اس طرح کی کوششیں بار بار کی گئیں، لیکن مشرکین کا یہ حربہ بھی کام نہ کیا اور انہیں اس طریقے میں کامیابی نہ ملی۔ چوتھا طریقہ، مشرکین کو جب یہ احساس ہو گیا کہ یہ لوگ ہماری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں اور دیکھا کہ اسلام کی دعوت روز بروز بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، تو وہ آپس میں پھر جمع ہوئے اور 25 سرداران قریش کی ایک کمیٹی تشکیل دی
اور یہ فیصلہ لیا کہ اب کھل کر اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جائے اور اسلام کے ماننے والوں کو ستایا اور مارا پیٹا جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، مشرکین کا یہ فیصلہ عام مسلمانوں کے لیے تو آسان تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے یا آپ کو تکلیف پہنچانے کے سلسلے میں بہت مشکل تھا، چونکہ آپ ایک باروب شخصیت کے مالک تھے۔ دوست اور دشمن سبھی آپ کی تعظیم کرتے تھے۔ ذاتی عظمت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل تھی، اور ابو طالب مکہ کے ان گنے چنے افراد میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے بلند اور باعظمت تھے کہ کوئی آپ کی بات ٹال نہیں سکتا تھا اور نہ ہی آپ کے خانوادے پر کوئی ہاتھ اٹھا سکتا تھا۔ میرے بھائیوں، لیکن چونکہ مشرکین کو اپنے وجود کا سوال تھا، ان کا مذہبی وجود خطرے میں تھا، اس لیے وہ اور اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ ابو لہب کی سربراہی میں مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور عام مسلمانوں پر ظلم و ستم کا آغاز کر دیا اور انہیں طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار کرنا شروع کر دیا۔ معزز ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کے نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے اور آپ ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔